حسن بھائی کی حال چال ہے تھوڑا؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ تسی سناؤ وڈا سٹائل ہے تہاڈا ہیئر سٹائل ہے جی. میں ٹھیک ٹھاک حسن بھائی. اللہ آپ کی نا پنجابی بڑے مزے بڑی ہنسی آتی ہے جب آپ بولتے ہیں تو. یہ آپ نے تعریف کی ہے یا گالی دی ہے مجھے نہیں معلوم. نہیں نہیں، اور بڑی ہنسی آتی ہے جب آپ تسی ساری تعریف کیتی ہے یا توہین کیتی ہے مینوں نہیں سمجھ آئی ہے. نہیں، لہجہ آپ کا ایسا نا تو بڑا مزہ آتا ہے سن کر. اوکے. ہمیں پریکٹس کرنے کی سلامت اتنے یہاں پہ پریکٹس کرنے کی نہیں ملتی نا، پنجابی موقع نہیں ملتا، تو ہم اس لیے ہماری پنجابی صحیح نہیں بنتی. اچھا حسن بھائی، میں پچھلی دفعہ بھی آپ کے پاس آیا تھا اور اس کے بعد مجھے بڑا ویٹ کرنا پڑا. یہ نمازیں اتنی زیادہ الگ الگ کیوں ہیں؟ مطلب کہ بیچ میں اتنا زیادہ ڈفرینس کیوں؟ یہ چیزیں ایڈ کے درمیان، چونکہ میں نے آپ کو بولا تھا نا، میں نے اس کے بعد اسٹڈی کی، میں نے شیعہ کی نماز سیکھی ہے وغیرہ وغیرہ، تو مطلب بڑا ڈفرینس ہے نا بہت زیادہ. تو کس اس کی نمازوں کیا کی بات وجہ کر رہے ہیں؟ کس نمازوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہے؟ اہل کشمیر کی جو نماز ہے نا، اس کے اندر بہت زیادہ فرق ہے. تو یہ چیزیں ایڈ کدھر سے ہوئی ہیں؟ تو شیعہ نماز وہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، اور مخالفین مختلف ادوار میں ایڈ کرتے رہے. ان کے احادیث میں آپ کو پتہ ہے ان کے احادیث میں نماز کی احکام بہت کم ہے. تو وہ تو ان کے مجتہدین کے فتاویٰ ہیں، ان کے ابو حنیفہ صاحب کے فتاویٰ ہیں. تو اس کی تاریخ مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح کب نے کہاں پہ کس جگہ کس نے کس چیز کو ایڈ کیا ہے. بہرحال ہم نے جو کرنا ہے نماز میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بعد قرآن اور اہل بیت کی اگر اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو وہ یہ جو وعدہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سچ ہے. تو اہل بیت علیہ السلام نے اہل بیت علیہ السلام نے نماز کے احکام اپنے احادیث میں بہت زیادہ بتا دی ہیں تفصیل کے ساتھ، تو وہ ہمارے پاس ہیں. مزید بولیں ہم. اور دوسری بات حسن بھائی، نماز جنازہ میں بھی بہت بڑا ڈفرینس ہے. تو بس میں نے یہ جاننا تھا کہ یہ چیزیں کہاں سے ایڈ مائنس ہو گئی ہیں پھر. اس کا دیکھیں ان چیزوں کی تفصیل کہ کون سی تبدیلی کب آئی ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے. بہت ساری چیزیں تاریخ کے دل میں، تاریخ کی تاریکیوں میں وہ چھپ گئی ہیں اور کسی نے ان کو درج نہیں کیا ہے. تو اس کو نکالنا بڑا مشکل یا ناممکن کام. جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ یہ تفصیلات بتائیں گے. حسن بھائی، اس سے اگلا جو سوال ہے کہ یہ جو حضرت ابو دردہ والی حدیث ہے کہ اس دور میں یہ سوائے نماز کے مجھے کوئی بھی بات پرانی نہیں ملتی، یہ کس دور کی بات کر رہے تھے ابو دردہ؟ ابو دردہ کی وفات کب کیا ہے؟ ابو دردہ کی وفات ہے، مجھے یاد نہیں ابو دردہ کی وفات کب کیا ہے. ابو دردہ کی وفات مجھے نہیں معلوم، یہ سنہ 40 میں 50 میں کب اس کی وفات ہو سکتا ہے. ابو بکر عمر کے زمانے میں، عثمان کے زمانے میں، معاویہ کے زمانے میں، مجھے نہیں معلوم. اس کی وفات جو ہے نا اب کیا ہے، میں ایک دفعہ چیک کرتا ہوں اس کی دفعہ. اچھا، وہ ذرا حدیث پڑھ سکتے ہیں؟ اب یہ جو مورخین کہتے بھی ہے نا کہ اس کی وفات کس سال کو ہے، وہ بھی اتنے زیادہ وہ چابی مجھے نہیں مل رہا ان کی سن وفات. مجھے نہیں معلوم کہ ان کی وفات کب ہے، شاید میں نے ایک دفعہ چیک کیا. اچھا حسن بھائی، جی وہ حدیث مل جائے گی ابھی آپ کو کہ وہ کون سی؟ کوئی بھی چیز سیم نہیں رہی سوائے نماز کے؟ وہ دکھا دوں گا میں آپ کو، وہ دکھا دوں گا، کوئی مشکل. وہ تو مختلف کتب میں ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے قات میں بھی ہے، اور مسند احمد میں بھی ہے، موطا میں بھی ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. بخاری کی جو روایت ہے وہ یہ ہے، بس بخاری صحیح بخاری صفحہ نمبر 161. یہ کون سی چھپی ہے؟ صدقی جمیل اتار کی دارالفکر میں چھپی، حدیث نمبر 650. وہ حدیث یہ ہے، ابو دردہ دردہ کہتے ہیں، ابو دردہ میرے پاس آئے اور انہوں نے وہ بڑے غصے میں تھے. میں نے کہا کیوں آپ غصے مند ہیں؟ تو انہوں نے کہا ما اعرف من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیئا الا انہم یصلون جميعا. امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات مجھے میں نہیں پہچانتا، میں نہیں پہچانتا مگر یہ کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اب اس کا اردو ترجمہ تفہیم البخاری جو ہے، تفہیم البخاری ترجمہ مولوی ظہور الباری اعظمی فاضل دارالعلوم الدیوبند، جلد نمبر 1، چاپ دارالاشاعت. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں تاکہ سب دیکھ لیں. دردہ سے میں نے سنا آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ابو دردہ آئے، بڑے غضبناک ہو رہے تھے. میں نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب نہیں پاتا سوائے اس کے کہ جماعت کے ساتھ نماز یہ پڑھ لیتے ہیں، شریعت کا کوئی حکم میں نہیں پاتا. مسلم میں بھی دکھاؤں آپ کو؟ نہیں بس ٹھیک ہے، کافی ہے. صحیح بخاری کی اگر ایزی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک ہی کافی. اچھا حسن بھائی، یہ جو نماز کے 3 اوقات ہیں یا 5 ہیں، ذرا ان کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کر دیں، 2-3 منٹ. تو نماز کے یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں کہ نماز فجر تو واضح ہے، نماز فجر کے بعد نماز ہوتی ہے، وہ جتنی جلدی پڑھیں اتنی بہتر ہے. نماز فجر سے پہلے 2 رکعت نماز ہوتے ہیں، نافلہ فجر، وہ اذان سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ نماز اصل میں وہ تہجد کا جزو ہے، تہجد اصل میں 13 رکعتیں ہیں، وتر کے بعد 2 رکعتیں ہیں، وہی جو نافلہ فجر ہے. تو اذان کے بعد فوراً نماز فجر پڑھنے کی. نماز ظہر جو ہے اس کا وقت یہ ہے کہ جو ہی سایہ جو شیڈو ہوتا ہے، جو چاؤں ہوتا ہے سورج، وہ بالکل اپنے شارٹسٹ لینتھ پہ پہنچ، اس کی درازی جو ہے شارٹسٹ ہو جائے، پھر دوبارہ بڑھنے لگے. جب سورج اٹھتا ہے نا صبح
تو وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا سایہ بہت لمبا ہو جب سورج اٹھ جاتا ہے، آہستہ آہستہ سایہ چھوٹا ہونا شروع ہوتا ہے، جو ہی سورج اوپر چلتا ہے تو سایہ بہت ہی چھوٹا ہو جاتا ہے. بعض شہروں میں سایہ بالکل غائب ہو جاتا ہے، جو بالکل ٹراپیکل ایریا ہوتا ہے نا، خط استوا کے قریب، وہاں پہ انسان کا سایہ ظہر کے وقت غائب ہو جاتا ہے. تو سایہ بالکل جب شارٹیسٹ ڈسٹینس پہ ہو جائے، شارٹیسٹ لینتھ پہ ہو جائے، پھر دوبارہ بڑھنے لگے، لمبا ہونا شروع ہو جائے، تو اس وقت نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے. نماز ظہر میں یہ ہے کہ پہلے مستحب ہے کہ انسان 8 رکعت نماز کا نافلہ پڑھ دے، 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت، تو ہر 2 رکعت کے بعد سلام دے دے. 4 نمازیں یعنی 8 رکعت، یہ نماز ظہر کا نافلہ ہے. اس کے بعد نماز ظہر 4 رکعت ہے. نماز ظہر کے بعد نماز عصر ہے. نماز ظہر کے بعد 8 رکعات کا عصر کا نافلہ ہے. جو شخص نافلہ پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ تفریق کر دے، پہلے نماز ظہر پڑھے، پھر نماز نوافل پڑھے 8 رکعت پر، اس کے بعد نماز عصر پڑھے. جو شخص نافلہ نہیں پڑھتا اس کے لیے یہی ہے کہ نماز ظہر کے بعد بہتر یہی ہے کہ نماز عصر پڑھے. نماز عصر کا وقت اسی وقت شروع ہوتا ہے جب آپ نے نماز ظہر پڑھ لی. نماز ظہر کا وقت عصر کب شروع ہوتا ہے؟ مثلا شروع جو ہی اذان ہو گئی نا، زوال ہو گیا، زوال کے فوراً بعد انسان کو نماز ظہر پڑھنے میں کتنا دیر لگتا ہے؟ 5 منٹ 10 منٹ. اس کے بعد جو ہے وقت مشترک ہے ظہر اور عصر. پہلے جو 5-10 منٹ ہے وہ مخصوص ہے ظہر اور مغرب تک، یعنی سورج جب غروب ہو جاتا ہے. سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو نماز عصر کا وقت ختم ہے. نماز مغرب یہ ہے کہ جب سورج ڈل جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، تو مشرق کی طرف سرخی پیدا ہوتی ہے. مشرق کی طرف کیا ہوتی ہے؟ آسمان کو دیکھیں، وہاں ایک سرخی پیدا ہوتی ہے. وہ سرخی اوپر مشرق پہلے نیچے ہوتا ہے، پھر اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے. وہ مشرق کی طرف جو سرخی ہے وہ بالکل آپ کے سر کے اوپر پہنچ جائے. بالکل جب آپ کے سر کے اوپر پہنچ گیا تو وہ اب مغرب ہو، یعنی غروب کے ساتھ سن سیٹ کے ساتھ مغرب نہیں ہوتی، نماز مغرب نہیں ہوتی. مغرب کا وقت کب ہوتا ہے؟ مغرب کا وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ حمرہ جو سرخی ہے وہ آپ کے سر کے اوپر، یہ کوئی 10 منٹ لگتے ہیں سورج غروب ہونے کے بعد. تو اس میں یہ ہے کہ پہلے آپ نماز مغرب پڑھیں گے 3 رکعات، اور اس کے بعد 4 رکعات جو ہے مستحب ہے نوافل پڑھنا مغرب. جو شخص نافلہ پڑھنا چاہتا ہے وہ نافلہ پڑھ دے، نافلہ کے بعد نماز عشاء پڑھ دے. اور اگر نافلہ نہیں پڑھتا کوئی اور نافلہ پڑھنا چاہیے، نافلہ مغرب کا نوافل جو ہے اس کی بہت بڑی تاکید ہے 4 رکعت نماز. اور روایات میں یہ ہے کہ انسان کو کسی حالت میں مغرب کے جو نوافل ہیں 4 رکعت وہ ترک نہیں کرنی چاہیے. تو مغرب کے نوافل پڑھ کے اس کے بعد آپ نے عشاء پڑھنی ہے. وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پڑھنی ہے، وہ وقت اس کا ہے، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مستحب ہے کہ پڑھ لو. اور جو شخص نوافل نہیں پڑھتا اس کے لیے یہی ہے کہ وہ فوراً نماز عشاء پڑھ سکتا. اور اس کے بعد نماز عشاء کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے، وہ نافلہ ہے، اس کو نماز مطیرہ کہتے ہیں. 2 رکعت بیٹھ کے، 1 رکعت کھڑا ہو کے نہیں، 2 رکعت بیٹھ کے، وہ عشاء کے نافلہ ہے. یہ آپ کے نوافل ہو گئے. پھر اس کے بعد جو ہے رات کے نصف کے بعد تہجد کا وقت ہے. 8 رکعات تہجد اللیل، 8 رکعت، 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت، ہر 2 رکعت کے بعد سلام ہے. اور پھر 2 رکعت نماز شفع اور 1 رکعت نماز وتر. 1 رکعت کھڑے ہو کے نماز وتر. یہ کیا بنے؟ 11 رکعت. 8 اور 2 10 اور 1 11، یہ نماز تہجد ہے. اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھیں گے نماز نافلہ فجر. اچھا حسن بھائی، قرآن پاک میں بھی ایک آیت ہے 3 اوقات کے حوالے سے، کائنڈلی ذرا اس کو وہ بیان کر. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ وَأَقِمِ کس سورہ میں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ہے، ترجمہ کر دیجیے. ہاں میں نکال دوں کون. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. سورہ میں سورہ مبارکہ اسراء میں وہ آیا یہ ہے میرے سے. اقم الصلاۃ واقم، میں نے کہا تھا واقم نہیں، اقم الصلاۃ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز کو قائم کرو آفتاب کے ڈلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی، یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے. طاہر قادری صاحب کا ترجمہ. اب سورج ڈلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک ظہر عصر مغرب اور عشاء کی نماز قائم فرمایا کریں، اور نماز فجر کا قرآن پڑھنا بھی لازم کر لیں، بے شک نماز فجر کے قرآن میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے. یہ ان کا ترجمہ. اچھا، اس آیت میں بعض نکات ہیں جو معاف کیجیے گا، اس آیت میں بعض نکات ہیں کہ ابھی اس کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے کہ اس میں سے کیسے 3 وقت نکلتے ہیں. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، دلوک الشمس یہ ایک وقت، ظہر اور عصر کا مشترک. الی غسق اللیل، الی غسق اللیل یہ مغرب عشاء کا وقت، 2 وقت ہو گئے. وصلاۃ الفجر یہ 3 وقت ہو گئے. قرآن میں جو ہے نا یہ 3. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، جب زوال ہو جائے، سورج زوال کر جائے، یہ ایک نماز. الی غسق اللیل یہ مغرب عشاء، اور قرآن الفجر یہ 3 وقت. مزید آقا صاحب. جزاک. اچھا حسن بھائی، یہ جو غدیر خون کے موقع پر جو حدیث پاک ہے اس میں آپ نے بھی غالباً ایک دفعہ فرمایا تھا کہ حضرت عمر ابو بکر نے بیعت کی تھی، تو اس کا کوئی حوالہ ہے اہل سنت کی کتاب؟ وہ شیعہ کتب میں نہیں ہے، وہ شیعہ مخالفت کے کتب میں نہیں. اچھا، کوئی ایک مجھے دکھا دیں اہل تشیع کی کتاب سے اگر ایزیلی. ابھی میرے پاس نہیں ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ کبھی اور انشاءاللہ. اچھا حسن بھائی، اس کے علاوہ میرا یہ کویشچن ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ مبارک ہے، مطلب جو پہلے
حجرہ وہ وراث کس کی میراث تھی؟ مطلب وہ ملکیت کس کی تھا؟ جو مسجد ہے وہ تو کسی کی ملکیت نہیں، وہ اللہ کی مسجد، اللہ کی ہے نا. جو ان کا گھر تھا، جو ان کا حجرہ تھا، ان کی اپنی ملکیت ہے، وہ ان کی اپنی ملکیت ہے. تو وہ تو حضرت ان کا تو کوئی وفات کے وقت ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی نا، دوسری بیٹیاں تو وفات ہو چکی. یہ تو عباس مولوی کہتے ہیں کہ ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے. بہرحال ان کی اور بیٹی تھی یا نہیں اس کی بات نہیں ہے. وفات کے وقت ان کی صرف ایک ہی اولاد ہے، اور وہ ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ان کی 9 ازواج ہیں، والد نہیں ہے، والدہ نہیں ہے، اور بیٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان کا میراث صرف ایک فرد کو ملے گا، وہ کون ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. اور ازواج کو کتنا ملے گا؟ ازواج کو 1/8 ملے. 9 ازواج ہیں، 1/8 9 ازواج میں تقسیم ہوگا. 1/8 جو ہے نا 12.5% ہوتا ہے. 100% میں سے 1/4 ہوتا ہے 25%، 1/8 ہوتا ہے 12.5%. 12.5% کو آپ 9 میں تقسیم کریں، 1.3 اس طرح بنتے ہیں. ان کا جو حجرہ مبارک ہے، اس میں اہل بیت علیہ السلام کے فقہ کے مطابق یہ جو ہے صرف ان کی بیٹی کی ہے. اس میں ازواج کی بھی شراکت نہیں ہے، کیونکہ ازواج کو جائیداد سے وہ صرف اس جائیداد کا قیمت ملے گا. جائیداد یعنی اگر کوئی مرد مرتا ہے نا، مذہب اہل بیت علیہ السلام میں یہ ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں. اب اس کا مثلا زمین ہے 10 ایکڑ، تو زمین جو ہے نا اس میں سے ایک زمین کی قیمت کریں گے، اس کی قیمت کا 1/8 حصہ اس عورت کو ملے گی، قیمت ملے گا، زمین نہیں ملے گا. زمین جو ہے 3 بیٹوں میں تقسیم ہوگا. بیٹے جو ہے اپنے پیسے سے، ماں کو اگر وہ اپنے زمین دینا چاہے تو ان کی مرضی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے وہ. لیکن ان پہ جو ضروری ہے کہ وہ اپنے پیسے سے زمین کے 10 ایکڑ ہے نا، 10 ایکڑ میں سے 1/8 کی قیمت اپنی ماں کو دے دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں اگر جا کے شادی کر لے غیر کو زمین میں نہیں لا سکتا. مثلا یہ مکان، یہ گھر اگر مرد مر جاتا ہے نا، اگر اس میں سے عورت کو دے دیں گھر کا ایک حصہ، تو وہ تو شادی کرے گی پھر وہ اپنے ہسبینڈ کو اس گھر میں لائے گی، تو یہ اولاد پہ ظلم ہے. تو اس لیے مذہب اہل بیت علیہ السلام پہ یہ جب سب میں نے بتایا یہ نص ہے. مذہب اہل بیت علیہ السلام میں جائیداد صرف اولاد کو ملے گی، بیوی کو نہیں ملے گی. بیوی کو کیا ملے گی؟ جائیداد کی قیمت. اولاد جو ہے اس کا قیمت ماں کو دے دیں گے. تو جو ان کے حجرے تھے وہ سب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا میراث میں. اور حجرے حسن بھائی ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں اس کے اوپر بھی ان کا قبضہ تھا، کیونکہ ظاہر ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کے جو تدفین تھی اس کے لیے بھی ان سے اجازت لینا پڑی تھی. بالکل سب قبضہ ہے نا، بالکل قبضہ. اچھا حسن بھائی یہ والا کوشچن نہیں ابھی صرف 2 کوشچن ہے بس، اور یہ والا بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. حسن بھائی جیسا کہ میں ظاہر سی بات ہے اہل سنت سے ہوں، تقریباً اب تو بندزن ہو چکا ہوں، لیکن پہلے تو اہل سنت سے، تو وہاں میں بھی یہی تفرقہ بازی چلتی تھی، جیسے یہ اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی. اچھا اب جب میں یہاں کا میں نے ماحول دیکھا ہے، تو یہاں پر بھی جس طرح آپ ہیں، آپ کے بھی مخالفین ہیں. اس صورت میں جو ہمارے جیسا بندہ ہے جو کہ اس تفرقہ بازی سے نکل کے آیا ہوا ہے، وہ بندہ کیا کرے ایسی سچویشن؟ میرا بھائی دنیا میں فتنہ، ہر طرف فتنہ ہے نا. خالص تو کہ آپ کو شیعوں میں اگر اختلاف نہ ہو، یہ تو نہیں. شیعہ ایک بہت بڑا جماعت ہے، جیسے ہمارے بھائی مسلمان جو ہیں وہ بہت بڑی، وہ ہم سے زیادہ ہے، لیکن شیعہ بھی بہت بڑی جماعت ہے. تو شیعہ میں مختلف افکار ہیں، مختلف موومنٹس ہیں، مختلف طرز افکار کے لوگ ہیں. تو اس میں آپ کو وہی کہ اہل بیت علیہ السلام نے جو فرمایا اسی کی اتباع کرنی ہوگی. آپ جو شیعہ کہتے ہیں وہ حق نہیں ہے، جو بھی شیعہ کہتے ہیں حق ہے. شیعہ بہت سارے کفر بکتے ہیں، شیعہ بہت سارے بدعات کا پرچار کرتے ہیں، اور شیعہ مولوی، شیعہ ذاکرین، ان کے پاس یعنی جو بھی دنیا کی برائی دیکھیں کمی نہیں ہے ان لوگوں میں. تو اس کا مطلب اگر آپ شیعوں کی خاطر شیعہ ہوئے ہیں تو واپس آپ جائیے کسی اور مذہب کی طرف. اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کے لیے شیعہ ہوئے ہیں تو پھر اہل بیت کی طرف دیکھیے. شیعہ جو ہے حق و باطل کے معیار نہیں ہے. حق اور باطل کے معیار، حق کے چراغ، حق کے رہنما، حق کے شموس کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام ہے. آپ نے ان کی طرف دیکھنا ہے، قرآن کی طرف دیکھنا ہے، اور عطرت طاہرہ علیہ السلام کی طرف دیکھنا ہے، ان کی احادیث پاک کی طرف دیکھنا ہے. وہ حق و باطل کے معیار ہیں. اگر آپ کا یہ طریقہ ہو تو پھر پرواہ نہیں ہے کہ شیعہ کیا کہتے ہیں، اختلاف ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا بھائی میرا بس لاسٹ کویشچن ہے آپ سے کہ حسن بھائی ایک بندہ جو ہے نا وہ سمجھ گیا اس کو کہ حق جو ہے نا وہ صرف اہل بیت کے پاس ہی ہے، وہ اس چیز کو سمجھ گیا، لیکن کیا اس کے لیے شیعہ ہونا بھی ضروری ہے یا وہ اپنے؟ نہیں بھائی، شیعہ ہونا ضروری نہیں، بس اس نے اتباع کرنی ہے. بھائی اس نے اتباع اہل بیت علیہ السلام کی کرنی، 12 اماموں کی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا.
اگر وہ چھوڑ دے گا نا تو وہ مطلب تبلیغ نہیں کر پائے گا. کیا ہوگا؟ کیا آپ کو پتہ ہے ہماری سائڈ پر مطلب اگر ہم چھوڑ دیں گے نا تو اس کی تبلیغ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہماری سائڈ پر تو گمراہ ہو گئے، ہم پھر اپنی کتابوں کا حوالہ نہیں دے سکتے. یہ پوچھنے کا مقصد تھا نہیں، کہ وہ کیا اس کے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، اس کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو شیعہ کہلوانے کی ضرورت نہیں. آپ نے اتباع 12 ائمہ علیہ السلام کی کرنی ہے، ان کی فرامین کی کرنی ہے. اب ہر انسان کی سچویشن مختلف ہے، جس معاشرے میں رہتا ہے، جس گھرانے میں وہ رہتا ہے، جس شہر میں رہتا ہے، وہ بہت مختلف ہے. بعض لوگ مغرب میں رہتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی نا، وہ آج جو ہے شیعہ بنے یا وہابی بنے یا کرسچن بنے، کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے. لیکن بعض لوگ پاکستان میں رہتے ہیں جہاں پہ بہت ہی وہاں پہ کنسرویٹزم ہے، لوگ برداشت نہیں کرتے، تو وہاں پر یہی ہوگا کہ آپ کو بہت جگہوں پہ تقیہ کرنا ہوگا، بہت جگہوں پہ اپنا آئیڈینٹی چھپانا ہوگا. اوکے، بہت شکریہ حسن بھائی. تھینک یو بس سر، اب اللہ آپ کو پنجابی میں عزت. تھوڑا سا پنجابی میں الوداع کر دینا مجھے، تھوڑے نال گل کر کے چنگا لگا. مینوں بھی بڑا چنگا لگا بھائی صاحب، میرا پرا. اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر. اوکے.